السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ الطور کی آیہ نمبر 21 جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ماں باپ جنت میں داخل ہو گئے، یا باپ یا ماں میں سے کوئی داخل ہو گیا اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اس خواہش کا اظہار کیا کہ باری تعالی میں اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو نہیں پاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بتائے گا کہ وہ جنت میں تو داخل ہو گئے ہیں لیکن وہ نچلے درجوں میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پہ کرم فرمائے گا کہ اس کے ماں باپ کو، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، یا ان میں سے جو کوئی بھی نچلے درجے میں ہو اسے اونچا کر کے دوسرے درجے میں لے آئے گا جس درجے میں یہ شخص ہے، اور پھر کسی کی نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ملا دے گا۔ اس لیے فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلی، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ اب لوگ پھر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر یوں تو سارے کے سارے لوگ ایک درجے میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ جو ماں باپ آئیں گے اوپر کے درجوں میں تو ان کے بھی تو ماں باپ ہوں گے، پھر ان کے بھی ماں باپ ہوں گے، پھر ان کے بھی ماں باپ ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے جو ایمان والے ہوں گے، پھر آگے پوتے ہیں، نواسے ہیں، پوتیاں ہیں، یہ سارا کچھ۔ تو یہی تو سمجھانے کا آپ کو مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو، ان میں سے نیک اعمال جس کے زیادہ ہوں گے اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی ایلیویٹ کر دے گا۔ اور یہ کتنی پشتوں تک معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، یاد رکھنا۔ اگر اس میں کہیں کوئی کافر آ گیا تو پھر وہ تو جنت میں ہے ہی نہیں، تو ایلیویشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگ جو جہنم میں اپنا ٹائم صرف کر کے جنت میں آئیں گے، ہاں تو پھر جب جنت میں آ گئے تو آ گئے نا، پھر وہ ایلیویٹ ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اس آیت کے تحت تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر انہوں نے تو عمل نہیں کیا اور پھر کسی اور کے عمل کی وجہ سے انہیں اللہ نے ایلیویٹ کر دیا۔ ہاں، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان لوگوں پر بھی کرم ہو گیا جو اتنے نیک نہیں تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جنت کے ایک درجے میں تو ہوں گے، لیکن سب کی اپنی اپنی جنتیں ہوں گی۔ یہ جنت یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹا سا محلہ ہے یا کوئی گھر ہے چھوٹا سا، وہ اپنی اپنی جنتیں ہوں گی، وہ اپنے اپنے پلانٹس میں ہوں گے، وہ ایک درجے میں ہوں گے۔ اب ایک درجے سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پر یہ بات یاد رکھنا کہ جنتی جو ہے جب اپنی جنت میں ہوگا اور آنکھوں نظروں کو اونچا کرے گا اور دیکھے گا تو اس کو جنت کا جو آسمان ہے اس میں ستارے چمکتے نظر آئیں گے، اور وہ ستارے نہیں، وہ اور اعلیٰ درجے والوں کی جنتیں ہیں جو انہیں دیکھے گا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے وہاں درجات سے کیا مراد ہے، وہاں لوگ وہ تو جائیں گے تو صحیح حال پتہ چلے گا نا انشاءاللہ۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ تو ایسا معاملہ ہے نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اسے سنا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے انبیاء میں سے، اپنے رسولوں میں سے جس کو جنت کے کچھ حصوں کی سیر کرا دی تاکہ امت پر یہ بات اوپن ہو جائے، وہ اور بات ہے۔ لیکن ساری کی ساری جنت تو نہیں دیکھی، ہر نعمت تو اس کی نہیں دیکھی، اور انبیاء اور رسولوں سے تو عام لوگوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا۔ یہاں کسی کے دل پہ خیال بھی نہیں گزرا، کسی آنکھ نے اسے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے اسے سنا بھی نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے بات ہے۔ اس طرح تو جنت میں حوریں بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں، جنت کے غلمان بھی ہیں، کچھ نعمتیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں، جنت کے ملائکہ ہیں، کچھ نعمتیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں، لیکن سارا کچھ سب کچھ تو
کسی پر اوپن نہیں ہوا، اور وہ نعمتیں جو بعد میں اوپن ہوں گی، ملیں گی، اس کا تو صرف رب جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ اور وہ پھل جو جنت کے ہیں وہ تو کھائے ہی نہیں ابھی۔ وہ لوگ جو برزخی حیات میں کسی اور جسموں میں جنت میں داخل ہیں، وہ وہاں کھاتے پیتے ہیں، پر وہ اور جسموں میں کھاتے پیتے ہیں، اور ان پر بھی ہر جنت کی ہر نعمت تو نہیں کھلی۔ وہ تو ایک خاص جنت ہے جہاں وہ جاتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر عرش کے نیچے اپنی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں، پھر سیر کرتے ہیں جنت کی۔ بعض کے جنت میں ہی گھروندے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ اچھا، اب نابالغ اولاد کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا کہ ہم نے نابالغ اولاد پر بھی بات کرنی ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ نابالغ اولاد جو فوت ہو گئی ان کے مسلمان ماں باپ، ایسا نہ ہے کہ کوئی نابالغ بچہ مر گیا نا لیکن ماں باپ اس کے کافر تھے، تو ان کے لیے بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان ماں باپ کو جنت میں لے جانا اور کسی شخص کو اس کے غیر کے عمل سے فائدہ پہنچنا، تو اس آیت میں کیا فرمایا کہ آبا کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولاد کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نابالغ اولاد کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس مسلمان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر رحمت اور اس کا فضل ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث 1248، سنن الترمذی میں حدیث 1060 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 1603۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خواتین نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وعظ کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیجیے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وعظ کیا اور فرمایا کہ جس عورت کے بھی 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب ہو جائیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں فوت ہونے والے نابالغ بچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھی ہوں تو وہ بھی دوزخ سے حجاب ہو جائیں گے۔ دوزخ سے حجاب یعنی کہ دوزخ سے ایک پروٹیکشن ہوگی، یعنی کہ دوزخ میں اللہ تمہیں داخل نہیں کرے گا۔ دیکھیں نا، یہ غم اتنا بڑا ہے اولاد پہ صبر کرنے والا، اور یہ صرف ماں کے لیے نہیں باپ کے لیے بھی ہے۔ پوچھنے والی عورت ہے، پوچھنے والی عورتیں ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ ان کے اس غم نے انہیں نڈھال کیے رکھا تھا نا۔ کبھی عورتوں پہ غم کا غلبہ مردوں کی بنسبت زیادہ رہتا ہے، تو بہرحال انہوں نے سوال پوچھا، اور ان کے یہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ فضل اور کرم اور رحم کا دروازہ کھولنا ہے، تو اس لیے یہ صحابیات سے سوال بھی پوچھوا دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، بعد والے لوگوں کے لیے، کہ اتنا صبر ہے، اتنا بڑا غم ہے کہ غم بھلایا نہیں جاتا۔ تو پیارے نبی نے کیا فرما دیا، تم غم نہ کرو، تمہارے بچے تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، تم ایمان والے ہوئے تو تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت بھی صحیح البخاری کی حدیث 1249، سنن الکبریٰ میں امام نسائی بھی اسے روایت کرتے ہیں، حدیث 5897۔ اچھا، حضرت ابو سعید الخدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ بچے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، یعنی نہ بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو معاملہ ہے نا، جوان بچوں کے لیے معاملہ نہیں ہے، یہ نابالغ بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح البخاری حدیث 1250 اور سنن ابن ماجہ حدیث 1609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے فوت ہوں گے وہ دوزخ میں صرف اللہ کی قسم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا۔ امام بخاری نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا سورہ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحیح البخاری میں حدیث 251، صحیح مسلم میں حدیث 3632، سنن الترمذی میں حدیث 1060، سنن نسائی میں حدیث 1875 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 1603۔ یعنی ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا تو ہے، تو جہنم پہ گزرنے والی جو بات ہے وہ قسم تو پوری ہوگی، وہ تو ہر ایک نے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
لیکن ساتھ یہ بھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں بچا لیں گے جو ایمان والے ہوں گے، متقی ہوں گے۔ تو جو بچا لیے گئے تو پھر وہ بچا لیے گئے، تو بچانے سے مراد کیا ہے؟ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایک بندے کا جنت میں مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ میرے اعمال اتنے زیادہ تو نہیں تھے، اتنے اعلیٰ تو نہیں تھے کہ اس مرتبے پہ فائز ہو جاؤں جو مرتبہ تو نے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، یعنی تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی، تیرے گناہوں کی بخشش مانگتی تھی، تو تیرے اولاد کے تیرے لیے دعائیں کرنا، تیرے گناہوں کی بخشش مانگنا، یہ سارے معاملات نے تیرے درجات کو بلند کر دیا، تجھے ایلیویٹ کر دیا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، اس لیے آپ نے اسے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بھی جلد 4 صفحہ 266 پہ روایت کیا ہے، اور شیخ قنوجی نے بھی اس حدیث کو درجہ صحیح پر ہی بیان فرمایا ہے، فتح البیان جلد نمبر 6 صفحہ 435۔ پھر مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے، حدیث 10610۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند البزار میں حدیث 3141۔ پھر معجم الاوسط میں، امام بہقی سے سنن میں بھی روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو چلتا رہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل، کسی کی تعلیم کا کر دینا، کہیں کنویں کا کھدوا دینا، کسی مسجد کی تعمیر میں مدد کر دینا، تعلیم میں مدد کر دینا، اور کوئی کسی بیوہ کی مدد کر دینا، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا کہ وہ آگے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، اس کے مطلب وہ حلال کسب کرے گا تو آگے معاملہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر ایسے کام ہیں، فلاحی کام ہیں، مختلف کام ہیں کہ بھئی ایسی جگہوں پہ جہاں سڑکیں نہیں ہیں، سڑکیں بنوانے میں مدد کر دیا آپ نے، پانی کے پہنچانے میں، بجلی کے پہنچانے میں، مختلف اور چیزوں میں، کہ پھر اس سے اچھے کام آگے ہوتے رہیں۔ تو صدقہ جاریہ ایک ہے، اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، کسی کو علم کا سکھا دینا، اچھا علم جو آگے نفع دیتا رہے۔ اور تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست عمل ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا آسان عمل ہے نا، اس میں پیسے بھی نہیں لگتے، صرف آپ کی تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دیا کرو۔ اچھا، صحیح مسلم کی روایت حدیث 1631، سنن ابی داؤد میں آتی ہے حدیث 2880، سنن نسائی میں آتی ہے حدیث 3651، اور پھر اسی طرح سنن ترمذی میں آتی ہے حدیث 3671، پھر مسند امام احمد میں آتی ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں بے شمار انسان کے لیے دلائل موجود ہیں کہ انسان کو اس کے غیر کے عمل کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان اپنے رشتہ داروں کو اپنے نیک اعمال کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔